سینئر ایڈوکیٹ صاحب جناب عبدالغنی صاحب، پروفیسر فاطمہ پروین صاحبہ، ناظم بے مثال ڈاکٹر شجاعت علی صاحب، استاد محترم پروفیسر تقی خان صاحب اور تمام احباب جو میرے سامنے ہیں، یہ مشاہیر ادب اور تہذیب، میں ہر ایک کا فرد نام لیتا، لیکن وقت کے تقاضوں سے گفتگو اس شاعر کے بارے میں ہے جس نے تقریباً 28,000 مطبوعہ اشعار ہمارے درمیان چھوڑے۔ علامہ اقبال نے اردو ادب اور فارسی ادب کی شعری روایت کو اس طرح سے بھی برقرار رکھا کہ اردو کی پہلی جو نظم یا پہلی جو سب سے دکنی پرانی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، نوسرہار، وہ خود منظوم واقعہ کربلا یا 440 سال پرانا ملا محتشم کاشی کا مرثیہ آج 400 سال گزرنے کے بعد بھی تر و تازہ ہے۔ میر تقی میر کے 34 سے زیادہ مطبوعہ مرثیے خود ولی دکنی اور ولی دکنی سے پہلے محمد قلی قطب شاہ کے مکمل اور نامکمل مراثی، غالب کا 3 بندوں کا مرثیہ، انیس تو مرثیے نگار ہی تھے، اور اقبال نے فارسی میں زیادہ تر اس مسئلے کو ایک بہت ہی خاص طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ میں اقبالیات کا طالب علم ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ پیش کروں جو اقبال کہہ رہے ہیں۔ میری عادت یہ نہیں کہ میں یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ میری خیال میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، میں صرف پیش کرتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو ادب کے یہ 4 عظیم شعراء میر تقی میر، میر انیس، مرزا غالب اور محمد اقبال میں وہ شاعر جس نے سب سے زیادہ فلسفے پر گفتگو کی ہے، ڈاکٹر محمد اقبال۔ جب ان اشعار کو جو پراکندہ صورت میں اردو کے مجموعوں میں، فارسی کے، ہمارے پاس اقبال کے 11 مجموعے ہیں، لیکن اس کے ساتھ 2 پوری نظمیں جس میں تسلسل سے اس پر گفتگو کی گئی۔ آج ہم اسی موضوع کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ اقبال کا فلسفہ شہادت، اقبال کے اشعار کی روشنی۔ اقبال عشق کے شاعر ہیں، اقبال نے جو فلسفہ عشق ہے اس سے
واقعہ کربلا کو جوڑا، اور میرے اس اخیر مطالعے میں اردو اور فارسی کا کوئی ایسا شاعر اس وقت ہمارے درمیان مطبوع حالت میں نہیں ہے جس نے اس طریقے سے اس سودۂ عشق کو، اس عبد اور معبود کے رشتے کو، اس شہادت کی جس نے اپنے خون اور سے شہادتیں اور وعدہ وفائی کی ہے. مرثیہ نگاروں کے پاس یہ اشعار اردو میں موجود ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں. اقبال کے بہت سے اردو کے اشعار زبان زد عام ہو چکے ہیں. میں فلسفہ شہادت کی تمہید باندھ رہا ہوں. اقبال کی ایک نظم ہے جس کے 4 اشعار سے مجھے کام. اقبال نے شہزادی فاطمہ کے ایک حضور میں اس نقطے کو رکھتے ہوئے کہ ایک نمونہ ماں کی صورت میں ایک خاتون جس کے مختلف رشتے ہیں، وہ بیٹی ہے، وہ زوجہ ہے، وہ ماں ہے. یہ 3 ایک عورت کے بہت اہم فرائض ہیں. مریم از نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، امام و اولین و آخرین. حضرت میں دیکھ رہا ہوں یہاں پر اکابر موجود ہیں، ان کے لیے فارسی کا ترجمہ ضروری نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں عامی اور تمام نوجوان میرے استفادہ کریں. اسی وجہ سے ہم نے وقت زیادہ لیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی صرف عظمت ایک نسبت سے ہے کہ مادر عیسیٰ ہے، لیکن فاطمہ کی نسبت 3 طریقے سے ہے. نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے. کون رحمت للعالمین؟ امام اولین و آخرین، جو اول اور آخر نوری ہے اور امام ہے. اقبال نے اس نظم میں جہاں کہیں بھی ایک شخصیت کو پیش کیا ہے، دوسرے شعر میں اس کی توضیح دی. جہاں پر حضور کے لیے یہ کہا ہے کہ امام اولین و آخرین، اس کے بعد کا شعر جو رکھا ہے، کے جاں در پے کرے گیتی دمی، روزگار تازہ آئین آفری. وہ رحمت للعالمین جس نے اس پوری دنیا کی جسم میں، یعنی اس دنیا میں روح بھری ہے، جان دی ہے، روزگار تازہ آئین آفری، اور جس نے ایک پورا آئین اسلام جو تازہ ترین اسلام ہے اس سے اس دنیا کو سنوارا ہے. اس کی بیٹی بانوے تاجدار حلتا فاطمہ زوجہ ہے اس شخص کی جس کے سر پر تاج ہے حلتا کا. یہ آیت ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے. مرتضی مشکل کشا شیر خدا، جو مرتضی ہے. ایک جگہ اقبال نے کہا تھا مرتضی کس تیغ او حق روشن. ایک مولوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے جو مجھے لقب دیا تھا ابو تراب، یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ ابو تراب مانی یعنی مٹی کا باپ. آئیے مولانا نے مجھے کچھ اور سمجھایا، میں نے کہا میرے اقبال نے اس سے زیادہ سمجھایا. کیا کہتے ہیں؟ مرتضی کسبی غیور حق روشنس. علی کو مرتضی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی تیغ سے حق اور باطل میں فرق ہوا، روشن ہوا. بوتراب از فتح اقلیم تنس. علی کو بوتراب اس وجہ سے کہتے ہیں کہ علی نے اپنے مٹی سے بنے ہوئے بدن پر پوری طریقے سے قابو پا لیا تھا، یعنی پوری طریقے سے نفس امارہ پر قابو پا لیا تھا. اسی وجہ سے ابو تراب کہتے ہیں. تو دیکھا آپ نے
اقبال کہہ رہے ہیں کہ بطراب علی اس وجہ سے ہیں کہ اپنی تمام دنیاوی خواہشوں پر پوری طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، پوری طریقے سے، اور اسی وجہ سے بطراب ہیں۔ تو بانوئے آن تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، پادشاہ وہ کلبے ایوان وہ شاہ مرتا ہیں لیکن ایک جھوپڑی میں رہتا ہے، ایک حسام و ایک زرا سامان اس کے پاس صرف ایک زرا ہے اور ایک تلوار ہے، یہی اس کی پوری مثال ہے۔ تو دیکھا آپ نے یہاں پر، اب میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں، جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ مادرے آں مرکزے پرکار عشق، مادرے آں کارواں سالار عشق، عجیب چیز ہے یہ۔ میں آپ کے سامنے اس چند لمحوں میں پیش کروں گا جہاں پر حسین کا تذکرہ آتا ہے، اقبال پلٹ کر لفظ عشق پر آتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اقبال؟ فاطمہ اس کی ماں ہے جو محور عشق، دو بیٹے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں کارواں سالار عشق۔ تو ایک وہ ہے، ایک بیٹا وہ ہے جو عشق کا محور ہے، اور ایک بیٹا وہ ہے جو کاروان عشق کا سالار ہے۔ ہاں یقین امام حسن شم شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، تا نشیند آتش پیکارو کی، پشت پازر بر سر تاجو نگی۔ امام حسن نے صلح کر یعنی تخت و تاج کو پر یعنی رد کر دیا۔ تو امام حسن کا آپ نے دیکھا، میں نے کہا کہ ایک شعر پیش کرتے ہیں اقبال، اس کے بعد اس کی توضیح کرتے ہیں۔ آن دیگر مولائے ابرار جہاں، امام حسین وہ جو دنیا کے اس جہان کے ابرار ہیں، قوت بازو احرار جہاں، جو دنیا کی آزادی اور حریت کے بازوؤں کی قوت ہیں، در نوائے زندگی سوزز حسین، ہماری زندگی کی جو آواز اور نفس ہے، جو روح ہے، اس کی پوری گرمی اور اس کی پوری حرارت حسین سے ہے۔ اہل حق حریت آموز از حسین، اور اہل حق جو آزادی اور حریت اور جو زندگی کی پوری انصاف کی چیزیں جانتے ہیں، وہ حسین سے حاصل کرتے ہیں۔ سیرت فرزند از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ تو اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ وہ خاتون جنت ہیں، اس کے باپ رحمت للعالمین ہے، شوہر مرتضی شیر خدا ہے، اور دونوں فرزند عشق کے محور اور عشق کے کارواں کے سالار ہیں۔ اسی لیے عجیب چیز کہی ہے، کسی جگہ 28,000 شعر میں اقبال نے یہ بات نہیں کہی جو اس کے مقطع میں کہی ہے کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے زمانہ پہ مصطفیٰ، میرے پیر میں اسلام کی زنجیر ہے اور مجھے حضرت پیغمبر اکرم کے پاس کا فرمان کا پاس ہے، وگرنہ میں کیا کرتا، ورنہ گردے تربتش گردیدہ ورنہ میں تمام زندگی فاطمہ کی قبر کے طواف میں گزار دیتا، سجدہ بر خاک روح پاشیدہ میں، اور تمام زندگی فاطمہ کی قبر پر سجدے کرتا ہوا زندگی گزار دیتا۔ یہ ہے بات، دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی فرمان کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں انٹینس اسپریچولیٹی، جذبات کی انتہا، جہاں پر انسان اپنے جذبات اور اپنی منطق اور اپنی عقل سے ایک دوسرے سے ٹکرا کر اپنے آپ کو سپلیمنٹ کرتا ہے۔ مطلب یہ اس نظم سے کہ فاطمہ کے دو بیٹے حسن اور حسین جب آئے ہیں وہ عشق کے سالار ہیں، کاروان عشق کے سالار ہیں۔ یہ عجیب چیز ہے کہ اقبال نے فلسفہ عشق کو
اپنے کلام میں کئی جگہ استفادہ کیا ہے. لفظ عشق یہ سے حرفی لفظ قرآن میں نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، صدر اسلام کے قصائد میں نہیں ہے. تقریباً 120 یا 125ویں ہجری کے بعد ہمیں یہ لفظ عربی میں ملتا. تو سوال یہ ہے کہ قرآن جو علوم دنیا اور علوم عاقبت کا سرمایہ سخن اور صحیفہ ہے، تو اس مطلب عشق کو کس طریقے سے پیش کیا گیا ہے؟ تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر ود سے مودت، کہیں حب سے محبت حبیب، کہیں ولا سے جس سے ولایت ہے. ان الفاظ کے اور ان کے اشتقاق سے قرآن مجید میں، اور اسی وجہ سے تو حضور کو حبیب کہا گیا، اور اسی حبیب سے محبت ہے، اور اسی مودت سے ود سے مودت ہے. تو ود یا حب یا ولا کے طریقوں اور ان کے اشتقاقوں سے اقبال نے ہمیشہ لفظ عشق ترجیح دی ہے. صرف ایک جگہ یہاں پر، کیونکہ میرے ذہن میں ایک بڑا خوبصورت نعتیہ شعر آ رہا ہے جو نہ فارسی میں کسی نے کہا ایسا. میں کہتا ہوں کہ اقبال لاہوری کی اگر عظمت ہے تو یہ اقبال نے ایک عجیب چیز، ایک شعر کہا، اور یہاں پر لفظ عشق استعمال نہیں کیا. مغز قرآن، روح ایمان، جانے، میرے ذہن میں سے نکل رہا ہے آپ کے کہ مغز قرآن، روح ایمان، جانے دین. قرآن کا نچوڑ مغز قرآن، روح ایمان، ایمان کی روح، جانے دین، دین کی جان، حسب حب رحمت للعالمین، حضور کی محبت ہے. یہاں پر اقبال کہہ سکتے تھے حسب عشق رحمت للعالمین.